رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللہ عزیز حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و تکریم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور معزز خواتین اسلام، سب سے پہلے تو میں مفتی طاہر صاحب زیدہ مجدہم کو مبارکبادی پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر ہمارا آج کا یہ محاضرہ رکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ امت میں اس قسم کے پروگرامز کی بہت ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر مفتی صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ وہ اس مجلس کو آخری مجلس نہ بنائیں۔ نکاح اور متعلقات نکاح کا شعبہ اتنا وسیع ہے، حضرات اہل علم جانتے ہیں ان کا درس دیتے دیتے مہینوں لگ جاتے ہیں، اور بالخصوص ان مسائل کو ہمارے چلتے پھرتے معاشرت کے ساتھ منطبق کر کے پیش کرنا یہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں، چاہے مرد ہوں یا عورت، ان کے درمیان میں اس طرح کے محاضرات موقع موقع سے قائم کیے جائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر مستقل ہر حق کے لیے مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے پر جو حق ہے، ہر حق کے لیے اگر الگ الگ مجلس قائم کی جائے تو اس کا اپنا ایک مستقل فائدہ ہوگا۔ بہرحال مجھے دو موضوع سپرد کیے گئے ہیں، جن میں سے پہلا موضوع ہے گھریلو مسائل کی پریشانیاں اور ان کا حل، اور دوسرا موضوع ہے طلاق کیا، کیوں اور کیسے۔ میں مختصراً پہلے ان دونوں موضوعات کا ایک ٹائٹل آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ گھریلو مسائل میں آنے والی پریشانیوں کی بنیاد ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا ہے، مغربیت کی تہذیب کے پیچھے چلنا ہے، اور اس کا حل ہے اسلامیات کو فالو کرنا، اسلامی احکام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دینا۔ یہ میری تقریر کا مختصر سا پہلے ٹاپک کا جواب ہے۔ نمبر دو، طلاق کیا، کیوں اور کیسے۔ اس کا مختصر جواب اگر میں آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ طلاق شریعت کا ایک حصہ ہے، اس لیے جب بھی کسی مرد کو طلاق کی نوبت آئے تو اسے اپنی شریعت کا ایسے ہی سہارا لینا چاہیے جیسے بوقت نکاح وہ شریعت کا سہارا لیتا ہے۔ اس مختصر سے جواب میں انشاءاللہ سب مسائل ہمارے حل ہیں۔ اب اسی کو میں تھوڑا سا پھیلاؤں گا، جس میں انشاءاللہ جزوی طور پر گھریلو مسائل کی کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا شرعی حل بھی انشاءاللہ آپ کے کان سے گزرے گا۔ ایک بات بنیادی طور پر آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس وقت میڈیا کہیے یا لوگوں کی زبان کہیے، سب پر ایک موضوع بہت زیادہ چرچے میں ہے، اور وہ ہے میرج لائف کامیاب کیسے ہو، ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے بنے۔ آپ کو شاید اندازہ ہو، جن لوگوں کی میڈیا کے اوپر نظر ہے وہ اس کو خوب جانتے ہیں کہ اخبار میں مستقل اس سلسلے کی کالمیں آ رہی ہیں، اور وہ بھی الگ الگ نوعیت کی کالمیں ہیں۔ بعض میں مضمون کی شکل کے اندر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ کی میرج لائف
اور ازدواجی زندگی کامیاب بنانے کے یہ اصول ہیں، اور بعض میں سوال و جواب کے انداز میں بھی یہ چیز پیش کی جاتی ہے جس میں لوگ مختلف مقامات سے اپنی اپنی پریشانیاں پیش کرتے ہیں، اور اخبار کے آفس میں بیٹھنے والا کوئی پنڈت یا ان کا کوئی بڑا ان کے مسائل کا حل اپنے سطح ذہن کے اعتبار سے لوگوں کو دیتا ہے۔ جن حضرات کو سٹولوں اور بک کے بیچنے کی جگہوں کے اوپر جانے کا اتفاق ہوتا ہے وہ بھی اس کو خوب جانتے ہوں گے کہ عالمی پیمانے کے اوپر اس موضوع پر مختلف بکس بہت زیادہ آ رہی ہے، صرف اسلامی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے پیش کیے گئے رسائل نہیں، بلکہ انگریزی میں اور گجراتی میں اور حضرات بھی اس سلسلے میں بہت لکھ رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں جب حج پر گیا تو ایک سٹول کے اوپر میں نے دیکھا جہاں بہت ساری کتابیں بک رہی تھیں، کئی ایک کتابیں اس موضوع کے اوپر تھی، آپ ازدواجی زندگی کو خوشگوار کیسے بنائیں، میاں بیوی کے درمیان میں باہم خوشیاں کیسے آئیں، الگ الگ عنوان سے عربی کے اندر میں نے کتابیں دیکھی۔ زمانہ کہاں چل رہا ہے اس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو، اور زمانے میں اس وقت کس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کا اندازہ لگانا ہو، تو آپ اخبار سے، میڈیا میں چلنے والے موضوعات سے اور بک سٹولوں کے اوپر بکنے والی کتابوں سے اس کا اندازہ خوب کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت یہ عالمی پیمانے پر موضوع بحث بنا ہوا ہے، ازدواجی زندگی کس طرح سے خوشگوار بنے، مرد اور عورت ان کے درمیان میں ہونے والی ناچاکی، نا اتفاقی، جھگڑے اور مخاصمت کس طرح سے دور کی جائے۔ میں نے جہاں تک سوچا مجھے اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آئی کہ اس وقت ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کا ڈریگن ساری تہذیبوں کو ضم کر کے اپنے اندر نگل جانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، کئی ایک تہذیبوں کو تو اس نے لقمہ بنا کر نگل لیا۔ میں بہت دور آپ کو نہیں لے جاتا، ہمارے برادران وطن جو ہیں ہنود، ان کی تہذیب کو آپ دیکھ لیجئے، شادی بیاہ کے موقع سے لے کر رہن سہن اور پہننے اور سب چیزوں کے اندر ان میں مغربیت آ چکی ہے۔ ایک شخص اگر ریلوے اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور وہاں سے ان کا کوئی کپل گزر رہا ہو تو اسے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی گورا شخص ہے یا ہنود سے تعلق رکھنے والا کوئی کپل ہے۔ واقعی بہت ساری تہذیبوں کو مغربی تہذیب نے، جس کو ویسٹرن کلچر کا ڈریگن کہا جانا چاہیے، اپنے اندر اس نے نگل لیا، اور ایسا نگل لیا کہ ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، ان کے لباس سے لے کر ان کے رہن سہن کے انداز تک بدل کے رکھ دیے۔ دنیا میں ایک تہذیب ایسی ہے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والی ہر چیلنج کا کامیاب مقابلہ کر سکتی ہے، اور وہ ہے مذہب اسلام۔ اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اور آپ تو عقیدے کی حیثیت سے اسے تسلیم کرتے ہیں، دنیا اپنی آنکھوں دیکھے مشاہدے کی حیثیت سے اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے۔ آج مغربی تہذیب کا بھی سر اسلامیات کے سامنے آ کر جھک جاتا ہے، وہ چاہے ایک اندھیری کوٹھڑی ہی میں صحیح اپنی ہزیمت اور اپنی ہار کا اقرار خود کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا اعتراف ہے کہ اسلامی تہذیب کے اوپر ہم غلبہ نہیں پا سکتے، مگر میرے بھائیوں، ان کی شیطانی کوششیں اپنی طرف بہت تیز تر جاری ہیں، بہت تیز تر جاری ہیں، اور اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان بھی مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں بسا اوقات فرق نہیں کر پاتا، اور اسی فرق نہ کرنے کی وجہ سے ایسا خلط اور افراتفری پیش آ رہی ہے کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ رہے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں جس قدر امیدوں کے ساتھ خوشیاں پانے کے لیے عقد نکاح ہوتا ہے، اس کا الٹا اتنی ہی زیادہ جھگڑے اور پریشانیوں کی فضا مسلمان گھرانوں کے اندر قائم ہو رہی ہے۔ اور میں کسی اخبار یا کسی کی خبر کا سہارا لے کر آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، میں اسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، اور
روزانہ تقریباً اس قسم کے مقدمات سے واسطہ پڑتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق مسلمانوں کے گھرانوں میں اس ازدواجی زندگی کے تعلق سے آنے والی پریشانی کا بہت بڑا سبب اسلامیات کے ساتھ ویسٹرن کلچر کا خلط ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ملا گلا کر اس طرح سے گڑ مڑ کر دینا ہے کہ انسان دونوں کے بیچ فرق نہ کر سکے۔ اگر کوئی غیر ہے ہمیں اس سے گلا نہیں ہے، مگر اس مسلمان کو کیا ہو گیا جو نکاح کو عبادت کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے؟ ہم سب لوگوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایک بات یہ بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام میں نکاح کی حیثیت عبادت کی ہے۔ بہت موٹی سی دلیل آپ کو دوں، ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے عبادات کے احکام لکھے گئے ہیں، اسی کے بعد سیدھا جس باب کو شروع کیا جاتا ہے وہ نکاح کا باب ہے۔ علماء یہی فرماتے ہیں جیسے حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، ویسے نکاح بھی عبادت کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی لکیر کھینچنا چاہتا ہوں جس سے ویسٹرن کلچر اور اسلامیات کے درمیان میں نکاح کے زاویے سے تفاوت ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے، مغربی تہذیب میں ویسٹرن کلچر کے اندر نکاح ایک ایگریمنٹ، جیسے دو آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں، دونوں آپس میں ایک ٹیبل پر بیٹھے، ایک نے گھڑی بیچی دوسرے نے خریدی، وہ بس ان دونوں کے درمیان کے یہاں تعلقات ختم ہو گئے۔ جب ان دونوں کو آپس میں رضامندی سے بیٹھنا ہوگا بیٹھیں گے، جب ختم ہونا ہوگا بڑی آسانی سے اٹھ کے اپنا اپنا راستہ دونوں لے لیں گے۔ یہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کا خاصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نکاح کو ایک عبادت کے تصور کے ساتھ ہمارے ذہن و دماغ میں پیش کرتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجلس نکاح میں شرکت کرنا 2 رکعت نفل نماز تنہا پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر میں آپ کو بتاؤں، حموی نے لکھا ہے اپنی بیوی کے ساتھ مصاحبت کرنا، صحبت کرنا، یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں نکاح اور ازدواجی زندگی کے باہمی حقوق کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں بلکہ تقریباً تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت رہی ہے۔ اس لیے ہمارا اسلامی تصور یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے، ایگریمنٹ نہیں ہے۔ بس اسی تصور کو اگر مسلمان ذہن میں بٹھا لے تو اپنی ازدواجی زندگی میں آگے بڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس تصور کو ذہن میں قائم رکھنے کی وجہ سے اکثر جھگڑوں کا حل وہیں ہو جاوے گا۔ ایک شخص کسی چیز کو عبادت سمجھ رہا ہے تو اس کو جھگڑے کا میدان ہرگز نہیں بناوے گا، اس کو میاں بیوی کے درمیان کی لڑائی کا تختہ مشق ہرگز نہیں بنایا جائے گا۔ مگر سچی بات یہ ہے، ہم خود اپنا اندازہ کر لیں، جب نکاح میں ہم لوگ ایک مرتبہ جوائنٹ ہو کر ازدواجی زندگی گزارنے لگتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ سے اس کی عبادت کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں کہ میں کنٹینیو نکاح میں جڑ جانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی انجام دہی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب چیز کی اہمیت نہیں ہوتی تو پھر وہ بے قدر ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ حق تلفیوں اور ناچاقیوں اور نا اتفاقیوں کا جو ہے وہ اڈا بن کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو نکاح کے سلسلے میں تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہر دم قائم رکھنا چاہیے کہ یہ ایک عبادت کی انجام دہی ہے، صرف ایگریمنٹ اور 2 آدمیوں کے درمیان کا ایک وقتی اور ہنگامی ملن نہیں ہے۔ مرد اور عورت اگر اس پہلو کو پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے پیدا ہونے والے جھگڑے وہیں دفن ہو جائیں گے۔ کسی شخص نے، چونکہ یہ مجمع ہے اور اسی بیس کے اوپر آج آپ کو بٹھایا گیا ہے، میں ایک بات آپ کو تھوڑا سا اپنے موضوع سے ہٹ کر کہتے ہوئے دریغ نہیں کروں گا۔ ایک شخص نے پہلی رات میں اپنی بیوی کو یہ کہا کہ ہم جس رشتے سے جڑنے جا رہے ہیں وہ رشتہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے بلکہ یہ رشتہ جنت میں بھی چلنے والا ہے۔ چونکہ روایتوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے
کہ جنت میں انسان کو، مسلمان کو جو حوریں ملنے والی ہے، ان حوروں کے اوپر دنیا میں اس کی جو بیوی تھی اسے سردار بنایا جائے گا۔ اس حدیث شریف سے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ وہاں بھی چلنے والا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا یہ تصور اگر ہمارے ذہن میں قائم ہو تو بہت سارے جھگڑوں کا خود بخود کیا حل نہیں ہو سکتا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں قائم کریں، اور صرف ایگریمنٹ کی حیثیت سے دنیا جو لے رہی ہے اور اس کے نتائج بھی وہ دیکھ رہی ہے۔ گوروں کا کلچر آپ لوگوں نے شاید اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، جن لوگوں کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ مجھے وہاں کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں گوروں کا کلچر یہ ہے، ان کی تہذیب یہ ہے، ان کا رہن سہن یہ ہے کہ میاں بیوی جب آپس میں جڑتے ہیں تو جب تک ان کے درمیان میں جی نہیں بھرتا وہ جڑے رہتے ہیں، پھر جب جی بھر جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر علیحدہ ہوتے ہیں کہ مجھے تو پسند ہے مگر تجھ سے مجھے محبت نہیں ہے۔ I like you but I don't love you۔ میرے دل میں تیری محبت نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے ہمارے درمیان کا اتنا تعلق ہے، اور یوں کہہ کر دونوں جدا ہو جاتے ہیں۔ اسے کوئی دوسرا مل جاتا ہے اور وہ کسی اور کو تلاش کر لیتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اس نتیجے کی بنیاد یہی ہے کہ اس کو ایگریمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اس کو ایک اسلامی اور دینی تصور دیا جاتا تو اس قدر آسانی سے ان دونوں کے درمیان کی علیحدگی نہیں ہو سکتی۔ اور طلاق کو ہمارے درمیان میں بھی آج کل جو بہت ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، میں شکایت کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ اس تہذیب کا اثر ہے، چونکہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے بہت سارا زہر ہمارے دلوں میں اتارا گیا ہے، ہمارے کانوں سے بہت سارا زہر اتارا گیا ہے۔ مختلف سیریلیں پچھلے دنوں خود ہندوستان کے اندر اس نوع کی آئی ہے جس میں آپ کو سکھی سنسار کیسے گزارا جانا چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، جوائنٹ فیملی میں آپ کا رہنا کیسے ہو، سیپریٹ آپ رہیں تو کس طرح سے رہیں۔ یہ بری تہذیب سیریلوں اور فلموں کے واسطے سے ہمارے ذہن و دماغ میں بھری گئی۔ ساس بھی کبھی بہو تھی، اور نہ جانے کیا کیا سیریلیں آپ نے دھڑا دھڑ دیکھی ہوگی جو مسلسل آئی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک آرٹ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے، نہیں، آپ کا برین واش ہو رہا ہے، آپ کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان اگر بار بار اس قسم کی تہذیب کو اپنی نگاہ سے اور اپنے کانوں سے اپنے دل میں اتارے گا تو کیا اس کے ذہن میں اس کی خوبی اور اسلامی تہذیب کی الیاذ باللہ حقارت نہیں آئے گی؟ یہ ایک مستقل پری پلان ہے، اسکیم ہے، اور مسلمانوں کو اسلامیات سے اور شعبوں کے اندر جس طرح سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معاشرتی اس حکم کے اندر بھی مسلمان کو اپنے ڈگر سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ میں مسلمانوں سے اس موقع کے اوپر دردمندانہ اپیل کروں گا، خدا را اس قسم کی سیریلوں سے توبہ کیجیے، ہرگز نہ دیکھیے۔ یہ کورونا سے زیادہ باریک وائرس ہے، کورونا سے زیادہ باریک وائرس ہے۔ آپ اس کے لیے ماسک اور کیا کیا پہنتے ہیں، اس کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دیجیے، اپنی آنکھ پر پردے ڈال دیجیے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس راستے سے لوگوں کے دل و دماغ میں کیا اتارا جا رہا ہے اور کیا اتر چکا ہے۔ ہمارے یہاں بے تحاشا جو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ سیریلیں اور یہ فلمیں ہیں۔ فلموں میں بھی آپ ضرور دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ سین اس قسم کا تو ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے آپسی رشتوں کو اور ازدواجی زندگی کے کچھ حصے کو دکھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ اس کو آرٹ سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، یہ ایک مستقل سازش ہے جو بن کہے ہمارے ذہن و دماغ سے ہمارے دلوں میں اور وہاں سے ہمارے اعمال میں اتر رہی ہے۔ طلاق کو مسلمان بہت ہلکا سمجھ رہا ہے، جیسے ان کے یہاں ایگریمنٹ ختم کرنا ہو، دو آدمی آپسی رضامندی سے ایگریمنٹ ختم کر دیں، بس یہی تصور مسلمان کے ذہن میں قائم کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے طلاق کو نہایت ہی گھنی اور شنی اور بری چیز بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ہاتھ میں طلاق کی جو لگام دی ہے، میں تو سمجھتا ہوں مردوں کے حق میں مستقل ایک آزمائش ہے، اور 3 طلاق اس کی حیثیت میں نے بہت غور کیا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ مرد کو ایک آزمائش میں اس ذریعے سے ڈالا گیا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن طلاق بھی ایک مستقل چیز ہے اور بدی طلاق بھی اپنی جگہ ایک چیز ہے۔ اللہ نے
طلاق کی لگام ہاتھ میں دے کر حد بندیاں کی کہ اس سے آگے پیچھے ہوں گے ہماری شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، اس سے ایک حرف بھی آگے پیچھے آدمی ہوا تو وہ بجائے اپنی ضرورت طلاق پوری کرنے کے اللہ کا گنہگار بن سکتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو کہوں، ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ آدمی گنہگار ہوگا اس قسم کی تعبیرات بہت کم ملتی۔ وہ آپ کے عمل کے فاسد ہونے، صحیح ہونے وغیرہ سے بحث کرتے ہیں، حلال حرام سے بحث کرتے ہیں، لیکن کم جگہوں کے اوپر ہمارے فقہا یہ جملہ خرچ کرتے ہیں وَكَانَ عَاصِيًا وَكَانَ آثِمًا۔ لیکن طلاق کا باب جہاں آتا ہے وہاں ابھی طلاق کا باب شروع نہیں ہوا۔ قدوری کھول کے دیکھ لیجئے، ہمارا فقہ حنفی کا معتبر ترین متن ہے، اس میں 4 سطر نہیں گزری اور فرمایا کہ اس طرح طلاق دینے والا گنہگار ہے۔ ہمارے فقہا بہت تول تول کر اور اپنے متون میں تو نہایت پھونک پھونک کر الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں یہ لفظ بڑھانے کی ضرورت پڑی؟ ارے جیسے سیریلیں آپ کی ذہن سازی کرتی ہیں، ہمارے فقہا کے یہ جملے بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک خاص قسم کی چیز بٹھاتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر طلاق کو عام حالات کے اندر بلا ضرورت اور بلا شرعی موقع کے گناہ تصور کرے گا تو کیا یہ بے تحاشا ہونے والی طلاقیں خود بخود رک نہیں جاوے گی؟ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہی طرف کا کان کھولا اور دوسرا کان ایسا بند کر لیا ہے کہ کوئی کھولنا چاہے تو بھی نہیں کھل سکتا۔ ڈانٹ لگا دی ہے ہم نے اپنے کانوں کے اندر، خدارا وہ بند کیجئے، مغربی تہذیب کی صدا جہاں سے آ رہی ہے اسلامی صدا کو اپنے کانوں سے بھریے، اور اس کے لیے اپنی آنکھیں کھولیے، ان سیریلوں اور فلموں کے لیے مت کھولیے۔ اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد پر رحم کیجئے، اپنی نسلوں پر رحم کیجئے، اپنے بوڑھے ماں باپ پر رحم کیجئے۔ یہ مغربی تہذیب، سیریلیں اور فلموں کے واسطے سے پھیلائی جانے والی تہذیب کبھی آپ کی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ وہ تہذیب آپ کی غمخوار و ہمدرد ہے جو آپ کے رب نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے طلاق کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو بے تحاشا، اور آپ تھوڑا سا سروے کر لیں، گوروں کے یہاں خوب علیحدگی ہوتی ہے، اور وہاں ساتھ میں رہنے والی مسلم قوموں میں بھی۔ میرے ایک دوست نے مجھ کو انگلینڈ میں بتایا، یہاں ہماری بستی کے ہر ایک گھر کو چھوڑ کے ایک گھر کے اندر طلاق ہے۔ آدمی جس کلچر کے ساتھ رہتا ہے، جس تہذیب کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے، کسی تشکیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عکس ضرور جو ہے دلوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اثر پروف بنیں، برے اثر کو اپنے آپ سے دور کرنے والے بنیں۔ اسلام نے طلاق کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، ضرورت کے موقع کی ایک چیز ہے، بے ضرورت اگر اسے کوئی استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی ناراضگی اترتی ہے۔ میں 2-4 حدیثیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں اگر یہ حدیثیں ہمارے پیش نظر رہے گی تو مغربی تہذیب کا، فلموں کا اور سیریلوں کا یہ زہر انشاءاللہ یکلخت صاف ہو جاوے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتایا گیا، بار بار طلاق دینے والا شخص یا طلاق مانگنے والی عورت، دونوں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ جو بے تحاشا طلاق استعمال کرتے ہیں، ہمارے بعض بزرگان نے بڑا اچھا جملہ فرمایا ہے، آج مسلمان طلاق کو گالی کی حیثیت سے استعمال کرنے لگا ہے۔ بیوی کو جیسے اور گالیاں دیتا ہے، اس طرح سے طلاق کو بھی گالی کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے۔ آپ جس نیت سے کہو، بہرحال ایک مرتبہ آپ نے طلاق کہی ہے، چاہے آپ گالی کی حیثیت سے کہو، قضا کے پلیٹ فارم پر آپ جاؤ گے، آپ کی طلاق جو ہے فوراً ہو جاوے گی۔ مسلمان، اور وہ طلاق کا لفظ جس کو آپ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے شریعت نے بہت تاکید کی تھی کہ نہایت سخت ضرورت کے علاوہ اسے استعمال نہ کرنا، کتنا بے تحاشا انسان استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کی بات تو جانے دیجئے جنہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے۔ رونا ان لوگوں کے اوپر ہے جنہیں کچھ معلومات حاصل ہے، اور جو معاشرے کے دیندار افراد کہے جاتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ طلاق بے تحاشا دیتے ہیں، دوسروں کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے بھی منظر دیکھے گئے کہ شوہر چاہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ معاشرتی زندگی آگے بڑھائے، سنسار جیون میں آگے بڑھے، اس کے گارجینوں نے تلقین کر کر کے تو تارے دے دینی ہمیں بیٹھے لاچیے،
میرے بھائیوں، آپ سے اگر کوئی نیکی نہیں ہوتی، کوئی جوڑ نہیں ہوتا، تو خدا را یہ گناہ ہرگز نہ کیجئے کہ کسی کے ہنستے کھیلتے سنسار کو آپ لوگ توڑیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں۔ اللہ مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جوڑ سے خوش ہوتا ہے، شیطان توڑ سے خوش ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مستقل احادیث سے مثالیں قائم کی جا سکتی ہیں، دلیلیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ موقع نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ صرف اتنا ضرور کہوں گا، جو شخص بے وجہ بغیر عذر کے طلاق دیتا ہے، یا جو عورت بغیر عذر کے طلاق لیتی ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا ٹھیٹھ مطلب سمجھ لیجئے، میں اور آپ سب اللہ کی رحمت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت ایک گھڑی کے لیے اگر ہم سے اٹھ جائے تو شیطان ہمارا گلا دبوچ کے رکھ دے، اور ہم لوگ کس گھاٹی میں جا کر ہلاک ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کنٹینیو ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہتی اور برستی رہتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا یہ سلسلہ بند کر دیتا، ختم کر دیتا ہے۔ اسے جس گھاٹی میں جا کر ہلاک ہونا ہو ہلاک ہو جائے۔ جس طلاق کے اوپر اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی ہوتی ہو، مسلمان ہرگز اس پر پیش قدمی بلا سوچے سمجھے نہیں کر سکتا۔ بعض حدیثوں میں آپ نے بھی یہ حدیث تو سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ آج اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس سے پوری دھرتی ہلنے لگے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا، کتنا بڑا واقعہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کو ہلانا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دستک دینا۔ اللہ حفاظت فرمائے مسلمان کی۔ بہت سی اور حدیثوں کے اندر بھی اس سلسلے کا مضمون آیا ہے۔ بہرحال طلاق کو شریعت نے گناہ کی حیثیت سے دیا ہے، اس لیے طلاق عام حالات میں بلا عذر کے گناہ ہے۔ مجھے موضوع میں کہا گیا تھا طلاق کیا؟ بے وجہ طلاق دینا گناہ ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے طلاق رجی سے کام چلتا ہے۔ آپ نے ایک طلاق بائن دی تب بھی آپ گنہگار ہیں، اور 3 طلاق اگر آپ نے دی، بہت بڑی آزمائش میں آپ نے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حلال چیزیں، اجازت والی چیزیں پیدا کی، ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اس لیے اس عورت کو آپ جس بڑی ذات کے نام پر لائے ہیں، اتنی آسانی سے اس رشتے کو ختم نہ کیجیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ حیثیت قائم رکھے کہ میرا یہ رشتہ ایک اسلامی رشتہ ہے، اللہ کے نام پر جڑا ہوا رشتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انجام دہی کے طور پر قائم شدہ رشتہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اصل میں بنیادی ضرورت ہے ذہن سازی کی۔ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز نہیں رہتی، اس لیے اس طرح کی افراتفری ہمارے بیچ ہوتی ہے۔ آپ قائم رکھیے اس چیز کو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بار بار یہ حوالہ دیا ہے۔ آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس موقع پر آپ نے ایک ٹکڑا ایسا کہا تھا، میں تو سب مردوں کو کہوں گا کہ آپ کو اپنے پاس لکھ کر رکھنا چاہیے وہ ٹکڑا۔ آپ نے بعض ارشادات میں یہ فرمایا تھا کہ انکم تأخذوہن بامانۃ اللہ، ان عورتوں کو تم اللہ کی امانت کے طور پر لائے۔ بعض ارشادات میں آپ نے فرمایا کہ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اللہ کے نام پر آپ نے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر کے نام سے خط لے کر کوئی شخص آ جائے اور اس بڑی نسبت والے شخص کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں تو کیا حشر ہوگا؟ وہ اپنی جو کچھ طاقت ہے آپ کے پیچھے لگا لے گا، اور اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے نام سے آپ ایک خاتون کو لائے ہو اور اس طرح کا بے تحاشا ظلم کر رہے ہو، جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا پیٹ لیا، جب چاہا جو کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، حدیث شریف میں خاص اس چیز کو بتایا گیا ہے، اور اسے ہی بھولنے کی وجہ سے عام طور پر جو کچھ ناچاقیاں ہوتی ہیں۔ ضرورت ہے میں ہر دم یہ یاد رکھوں کہ میں اس خاتون کو میرے گھر کے اندر اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے نام کے اوپر لایا ہوں، اللہ کی امانت کے طور پر لایا ہوا ہوں۔ بہرحال یہ طلاق کے بارے میں چیز تھی۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت کا موقع ہو، کسی شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ ناچاقی، نا اتفاقی بڑھ رہی ہو، بہت آسان ترین علاج یہ ہے، میں اب تک کے مختصر سے تجربے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ سب سے بہترین صلح بیڈ روم کی صلح۔
میاں بیوی میں بیڈ روم میں اگر صلح ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی صلح نہیں، نہ کسی تیسرے کو پتا، نہ کسی اور کے ساتھ جو ہے معاملے کی صفائی۔ سب سے بہترین اگر کوئی صلح ہے، حل ہے، وہ بیڈ روم کا حل ہے۔ اور اگر وہاں نہ نپٹ سکے تو اپنے خاندان کے ہمدرد اور علم رکھنے والے ایسے افراد کا انتخاب کیا جائے جو جوڑ کو مقدم رکھتے ہوں توڑ کے مقابلے میں۔ یہاں بھی انشاءاللہ مسئلہ اس کا حل ہو جاوے گا۔ ایک بات میں پھونک پھونک کر اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سی عورتوں میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اپنی نجی شکایتیں اپنے ماں باپ کو پہنچاتی ہیں۔ ماں باپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا، اس کا پیالہ پورا اچھلنے لگا، چھلو چھل ہونے لگا، تب جا کے اس نے مجھے شکایت کی ہوگی۔ وہ اسے اپنے گھر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر جب واپس جڑنے کی بات آتی ہے تو میاں بیوی خوب تیار ہوتے ہیں جڑنے کے لیے، لیکن اس عورت نے اپنے ماں باپ کو یا اپنے گارجینوں کو بتا کر جو کھائی کھو دی تھی وہ کھائی پاٹنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ عورت چاہنے کے باوجود نہیں پاٹ سکتی۔ تو میں ایسے اس موقع کے اوپر یہی کہوں گا کہ بہت شدید ضرورت ہو تو اپنے گارجینوں تک لے جائیے، ورنہ خود حل کیجیے، ورنہ یہ کھائی آپ جو کھود رہے ہیں خود آپ کو پاٹنی پڑے گی۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ نہ پہنچائیے، ہاں شدید ضرورت کا موقع ہو تو آپ کے پاس اجازت ہے، لیکن آپ ہمدرد اور علم رکھنے والے، یا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کم سے کم کسی صاحب علم سے وابستہ ہو، ایسے خاندان کے فرد سے آپ اپنی شکایت، اپنی فریاد لے جائیے، انشاءاللہ یہ جوڑ ہی کے اوپر منتہی ہوگا۔ اور کچھ نہ شکل بنے تو خدارا دوسرے اس پلیٹ فارم کے دروازے مت کھٹکھٹائیے جہاں کھڑے کیے جانے کو ہمارے معاشرے میں ایک توہین سمجھی جاتی ہے۔ میں نے خود وکیلوں کا سروے پڑھا ہے کہ اس دروازے پر، کورٹ کے دروازے پر جانے والے مقدمات میں 1 یا 2% ایسے ہیں جس میں صلح کے چانسز رہتے ہیں، ورنہ چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود وکیلوں کا یہ اخبار کے اندر سروے پڑھا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو پارٹی دوسرے کے خلاف اس جگہ مقدمہ کرتی ہے، سامنے والی پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ اس نے ہم کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا، یہ ایک توہین کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس غلطی سے خدا را باز آئیے۔ ہاں اسلامی شرائع ہے، اسلامیات کے ایسے پنچ ہیں جن کے پاس جا کر آپ شریعت کی روشنی میں اپنا حل کر سکتے ہیں، اور آپ کے اللہ سے زیادہ آپ کے حق میں بہترین اصول بنانے والا کون ہوگا؟ دنیا والوں کے اصول مبنی ہیں اٹکل کے اوپر، اندازے کے اوپر۔ جو ایک گھڑی کا نہیں جان سکتا وہ ہمارے لیے دائمی اصول کیسے بنا سکتا ہے؟ اور ہمارا رب الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کیا؟ ہماری فطریات کی باریکیوں سے وہ واقف ہے۔ اس نے جو اصول قائم کیے ہیں اس کے ہم پلہ رہتی دنیا تک پوری دنیا ماتھا مار کر تھک جائے، ایک ذرہ برابر اصول تیار نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شرعیات کا سہارا لیں، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے صلح کے اوپر اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے لوگ یہ موڈ بنا کر آتے ہیں کہ نہیں، ایک مرتبہ آپ سڑا وہاں سے کاٹو۔ اس جملے نے جتنا بگاڑ پیدا کیا ہے شاید سڑی ہوئی چیزوں نے اتنا بگاڑ پیدا نہیں کیا، یہ خود سڑا ہوا جملہ ہے۔ کیا آپ نے اپنے ذہن سے یہ قائم کر لیا کہ یہ سڑ گیا ہے تو واقعی سڑ گیا؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ پھوڑا مرہم لگانے سے حل ہو جاوے گا، اور اگر کوئی پیشنٹ ڈاکٹر پر مصر ہو جائے کہ نہیں آپ ہاتھ کاٹو، میں کہتا ہوں نا کہ سڑ گیا، تو اس آدمی کو یہاں ہاتھ کے علاج سے پہلے مینٹل اسپتال میں جو ہے ایڈمٹ کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر کو اصرار کے ساتھ مشورہ دینے والا، اور وہ بھی ہاتھ کاٹنے کے لیے سوائے پاگل کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، سولوشن کے چانسز لیجیے۔ ہمارے بدن کے اندر انگلی سڑ کے ختم بھی ہو گئی ہو، ایک چانس ہوگا تو بھی ہم اس کو استعمال کریں گے، اور یہ اتنا مقدس رشتہ یکلخت چٹکی میں ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بہت بنیادی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ اور میں واپس کہوں گا، مردوں کے ہاتھ میں 3 طلاق دے کر شریعت نے مردوں کی بڑی آزمائش کی ہے، بہت آزمائش کی ہے۔ وہ دیکھتی ہے، اللہ دیکھے گا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کریں۔ اس نے منع بھی کیا ہے کہ آپ دڑا دڑ 3 نے استعمال کیجیے۔
طلاق کے سلسلے میں ایک اور چیز کہہ کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. آدمی جوش میں آ کر طلاق دے دیتا ہے اور دوسروں کے چڑھاوے میں بڑھاوے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے, اور طلاق دینے کے بعد جب پارا لیول پر آتا ہے اس وقت اس کو حقائق کا جو ہے مشاہدہ ہونے لگتا ہے. وہ اپنی آنکھوں سے حقائق دیکھنے لگتا ہے کہ اچھا 50 سال کا سنسار, 30 سال کا سنسار, 20 سال کا سنسار میں نے ایک چٹکی کے اندر ختم کر دیا. اب وہ دوڑم دوڑی کرتا ہے, میں نے پریشر میں طلاق دی تھی, غصے میں طلاق دی تھی, اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. یوں دیوانہ بننا اور گانڈا بننا جو ہے وہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے, لیکن اس موقع پر مرد اسے بھی گوارا کر لیتا ہے. ارے بھائی, طلاق کبھی محبت میں دی جاتی ہے؟ طلاق ہمیشہ غصے ہی میں دی جاتی ہے. تو آپ نے طلاق دی, بات ختم ہو گئی. یہ اس وقت سوچنا چاہیے تھا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری بیوی, ہمارے ماں کیا جواب دیں گے, آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس سے پہلے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کی مردانگی کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ میں طلاق دی ہے. اگر آپ بھی عورتوں کی طرح جذبات میں آ کر وقت بے وقت طلاق دینے لگیں گے, آپ نے اپنی مردانگی کا حق ادا نہیں کیا. بنیادی طور پر یہی ہونا چاہیے. آپ مرد ہیں, آپ جتنا جو ہے اپنے اوپر سہ سکتے ہیں, یہ خاتون جذباتی ہیں, نہیں سہ سکتی. آپ کے ہاتھ میں جس اعتماد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طلاق رکھی تھی, ہم نے اس اعتماد کو مجروح کر دیا. اس لیے طلاق سے پہلے میں ایک ہی بات آپ کو کہوں گا, آپ کے سارے طلاق کے مسائل کا ایک حل ہے, صرف ایک حل ہے. آپ نکاح پڑھنے کے لیے جس طرح تیاری کرتے ہیں, کسی مول صاحب ہی سے نکاح کرائیں گے نا, چاہے آدمی جیسا شرابی کبابی ہو اور کبھی مسجد میں نہ آیا ہو, وہ شریعت کا ضرور سہارا لیتا ہے. لیکن ہم طلاق کے موقع کے اوپر شریعت کا سہارا نہیں لیتے, کسی عالم سے ہم پوچھنے نہیں جاتے, جبکہ نکاح جس درجہ شریعت کا حصہ ہے اسی درجہ طلاق بھی شریعت کا حصہ ہے. کیوں ہم اس موقع پر شریعت کو بھول جاتے ہیں؟ اور بہت سے لوگ 3 طلاق دینے کے بعد پھر مختلف مذہبوں میں ٹامکٹوئیاں مارنے کے لیے جاتے ہیں, اور اسے پوچھتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے, یا کچھ کرو ہمارے لیے جو ہے کہ کوئی ایسا حل نکالا. میرے بھائیوں, میں آپ کو سچ کہوں, ایسے واقعات سن کر مجھے ایک مثال یاد آ جاتی ہے. ایک آدمی کا سر جل گیا, اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اصرار کیا کہ تم رپورٹ میں یہ لکھ دو نا کہ صرف آنکھ کے بال جلے ہیں یا سر کے بال جلے ہیں. اگر وہ لکھ بھی دے گا تو کیا حقائق مٹ جانے والے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرد اور عورت جب اللہ کے کلیمے سے جڑتے ہیں تو کون سی چیز ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیتی ہے؟ میں نے اگر آگ پر ہاتھ رکھا مجھے گرم لگے گا, برف پر ہاتھ رکھا مجھے ٹھنڈا لگے گا. میں نے نکاح کے کلمات اگر کسی سے کہے ہیں, اللہ کے یہاں میرے اور اس کے درمیان میں ایک فضا قائم ہو گئی ہے, میاں بیوی ہونے کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے, اور طلاق دیتے ہی وہ فضا ختم ہو گئی. اب میں لاکھ یہاں بیٹھ کر کہوں کہ نہیں وہ ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسے سر جل جانے کے بعد آپ صرف بال جلانے کا رپورٹ لکھوانے کے لیے جاؤ. اللہ کے یہاں اس پر چوکڑا لگ چکا ہے. آپ کو کوئی فتوا دے تو بھی وہ بیوی آپ کے لیے اس کنڈیشن میں نکاح سے بھی حلال نہیں ہو سکتی. 3 طلاق آپ نے دے دی, اس کنڈیشن میں آپ نکاح اجنبیہ سے بھی دور ہو گئی. ایک اجنبیہ سے تو آپ اگر نکاح کر لیں گے شادی میں جڑ جائیں گے, لیکن اس سے تو نکاح بھی کریں گے تو اس کنڈیشن میں نہیں جڑ سکتے. کیوں آپ خامخواہ ادھر ادھر جو ہے سر مارنے جاتے ہیں؟ اور میں آپ کو کہوں گا, جن سنساروں میں 3 طلاق کے بعد بلا وجہ ساتھ میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے, آپ ان کی نجی زندگی جا کر دیکھ لیجئے. میں تو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ انہیں کبھی خوش رہنے نہیں دیتا. جس نے پہلے قدم پر اللہ کی نافرمانی کی, وہ اللہ انہیں خوش نہیں رہنے دیتا. میرے یہاں ایک کپل آیا, بہت لڑتا لڑتا, حتیٰ کہ راستے میں موٹر سائیکل سائڈ پر کھڑا کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم راستے میں بھی لڑے. دونوں کے درمیان میں خوب بات ہوئی. مجھے کچھ اندازہ اس طرح کا ہو گیا کہ نہیں, ان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو انہیں خوش نہیں رہے. میں نے صاف پوچھا کہ پہلے مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے درمیان میں 3 طلاق ہوئی ہو اور واپس تم جڑ گئے ہو, ایسا ہے؟ تو اس نے بہت اندر سے پھر آہستہ سے کہا کہ جی اس طرح کی چیز ہوئی ہے, اور یہ خاتون جو ہے وہ فلاں مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے, اس نے ترمذی شریف کی یا فلاں حدیث کی ایک شرح کے ذریعے سے یہ مسئلہ نکالا کہ نہیں,
ہم لوگ جڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ یہ رہ رہے ہیں اور روزانہ ہمارے بیچ لڑائیاں ہوتی ہیں. ہماری اولاد ہمارے اس جھگڑے کو صبح سے شام تک دیکھتی ہے. میرے بھائیو، یہ تجربے کی چیز ہے. آپ کہیں سے سرٹیفکیٹ لے آؤ گے تو بھی اللہ نہیں خوش رہنے دے گا. اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو اگر معلوم ہو اور پھر وہ اسے سہیں اور اس طرح کے گناہ کو اپنے بیچ ہونے دیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. کیا میرے گھر کے آس پاس اگر کوئی آگ لگاوے گا تو میں کچھ نہیں کہوں گا؟ کیوں اتنی بڑی آگ لگائی جا رہی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، میرے بازو میں زنا خوری ہو رہی ہے اور میں سہ رہا ہوں اس کو خاموشی کے ساتھ، مروت میں اور مصلحت کے لبادے میں. میرے بھائیوں، یہ سب فریادیں ہیں، رونے کی چیزیں ہیں. میں واپس کہوں گا آپ کو، اور آخری مرتبہ آپ طلاق کا چیپٹر مجھے بند کر دینا ہے، یہ ہے کہ آپ جب بھی طلاق کا موقع آئے اپنی شریعت کا سہارا لیں. کسی صاحب علم سے، کسی مفتی سے پوچھیں کہ اس کنڈیشن میں میری شریعت کیا مجھ کو حکم دیتی ہے. یہ بھی نہ پوچھئے کہ میں طلاق دوں. ڈاکٹر کو آپ جا کر یہ نہیں کہیں گے کہ مجھ کو جو ہے اس موقع کے اوپر یہ سرجری کروانی چاہیے. آپ یہ پوچھیں میری شریعت مجھ کو کیا کہتی ہے. میں سچ کہتا ہوں، آپ کو اس وقت شرعی جو رہنمائی ملے گی، اس سے بہتر دنیا کی کوئی چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی. آپ کے رب کے کلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آپ کو تلقین کی جا رہی ہے رہنمائیاں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. خاتونوں کو بھی کہوں گا، چونکہ پردے کے پیچھے سے میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، یہ بھی ایک بڑی شکایت ہے. عورتوں کے ہاتھوں میں شریعت نے طلاق کی لگام نہیں رکھی، مگر اللہ کو یہ بات خوب معلوم تھی کہ یہ جس کمزوری پر پیدا کی گئی ہے، اس کی زبان پہلے جب بھی اٹھے گی وہ طلاق کے لیے اٹھے گی. بہت سے لوگ ذاتی طور پر شاید جانتے ہوں گے کہ ان کی بیویوں نے ان سے طلاق کے مطالبے کیے. بہت سے لوگ، میں نے مارا گھیر مکیا، یہ پہلا لفظ یہاں سے شروع ہوتا ہے. بہت سے گھرانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں طلاق کی لگام نہیں رکھی، مگر یہ بے وجہ طلاق کے لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے، اس کے لیے ایسی بندش کر دی کہ اگر کوئی سچ مچ ایمان رکھنے والی عورت ہے اور ان احادیث کو وہ سنے تو انشاءاللہ اس کی اٹھی ہوئی زبان جو طلاق مانگنے کے لیے اٹھ رہی تھی بیٹھ جائے گی واپس. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا خلاصہ یہ ہے. ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں بے وجہ طلاق مانگتی ہے وہ منافقہ عورت ہے. اللہ اکبر. آج اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ تمہارے اندر وائرس کا مرض ہے، تمہارے اندر کینسر کا وائرس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا آج کے زمانے میں کورونا آپ میں داخل ہو چکا ہے، سنا بہت سے لوگ تو دہشت سے مرے ہیں اس بیماری کے اندر. کسی کو اگر کینسر کا وائرس بتا دی تو کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس پکڑ کر اس عورت کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس میں نفاق کا وائرس ہے. اس عورت کے اندر نفاق کے وائرس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کل کو موت کے موقع پر یہ وائرس غالب ہو جائے اور یہ عورت اللہ کی پناہ. میرے بھائیوں، خاتونوں کو بالخصوص کہوں گا کہ ہرگز اپنے شوہر کے سامنے طلاق کے مطالبے نہ کیجیے. آپ بھی شریعت سے پوچھئے کہ اس موقع کے اوپر مجھے شریعت کیا حکم دیتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو خواتین بے وجہ طلاق اپنے شوہروں سے مانگتی ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے. ہماری زندگیاں اللہ کے احکام کے ماتحت ہم کو چلنا چاہیے. دوسری ایک چیز گھریلو مسائل کے سلسلے میں، وہ میں مختصراً عرض کروں گا. ویسٹرن کلچر میں جو چیزیں چل رہی ہے وہ ہمارے بیچ آ گئی ہیں، اس لیے ہمارے درمیان میں جھگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. میں 2 مثال قائم کروں گا. ایک مثال ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ دوستانہ تعلق نہیں ہے. مغربی تہذیب کہتی ہے کہ مرد اور عورت یعنی شوہر اور بیوی یہ فرینڈ ہے. میں انگلینڈ گیا، میرے ایک عزیز نے مجھ کو بتایا کہ وہاں سکولوں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ فرینڈ شپ رکھ رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے فرینڈ ہو. یاد رکھیے میاں بیوی کا رشتہ فرینڈلی نہیں ہے. تھوڑا سا ہمارے یہاں رفیق حیات کی تعبیر نے بھی بڑا نقصان کیا ہے. ہم رفیق جو بولتے ہیں وہ اس معنی میں رفیق ہے ہی نہیں. دونوں کے بیچ تعلق
تعظیم کا چھوٹے اور بڑے کا ہے، دو دوستوں کا نہیں ہے۔ یہاں سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ عورت جب اپنے شوہر کو اپنا دوست سمجھے گی تو میں اپنے دوست کو توتا سے بلا لوں گا، نام سے بلا لوں گا، اپنے دوست کو کبھی ڈانٹنا ہوگا ڈانٹ دوں گا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے سرتاسر یہ خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث شریف میں مفتی صاحب نے پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ تعظیم کا اتنا بڑا درجہ۔ تو یہاں باپ بیٹے کا سا رشتہ ہے، جیسے بیٹا ماتحت ہے اور باپ بالادست ہے، اسی طرح شوہر قوام ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ دونوں کے درمیان میں فرینڈ شپ نہیں ہے۔ یہاں سے گڑبڑی پیدا ہوئی، ان میں طلاق اور علیحدگی اور ناچاقی اور نا اتفاقی کی ایک بہت بڑی بنیاد فرینڈلی رشتہ سمجھنا ہے۔ اسلام نے یہ تصور قائم کیا ہی نہیں ہے۔ دوسری ایک چیز، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے اس کو میں لپیٹ کے ایک اور چیز آخر میں بتا دے رہا ہوں۔ ایک اور مغربی تہذیب کی چیز ہمارے اندر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہوں گی وہ باہمی رضامندی سے ہوگی۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا، ہاں عورت سے پوچھو، اس کی بھی رائے لو، اور خاص کر کے فزیکل ریلیشن، میاں بیوی کے درمیان کے جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس کو ویسٹرن کلچر اس طرح سے کہتا ہے کہ عورت کی رضامندی کے بغیر میاں بیوی صحبت کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ اور مجھے تو ہنسی آتی ہے سچ جب یہ سنتا ہوں کہ اپنی بیوی سے اس کی رضامندی کے بغیر اگر مرد صحبت کرتا ہے تو یہ ریپ ہے۔ دنیا میں یہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخبار کے اندر، یہ ریپ ہے، بلاత్కాر ہے، یہ زنا ہے۔ اور پتھر پڑے ان بدھوؤں کی عقلوں پر۔ کسی پرائی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے اگر کوئی آدمی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ جائز تعلق ہے۔ اسلام سے دور دور کا بھی اس کا کوئی تعلق ہے۔ ہاں میں یہ کہوں گا، مرد کو ہمیشہ اپنی بیویوں کے ذاتی آزار کا خوب خیال رکھنا چاہیے، مگر مرد نے صرف رضامندی پر مدار، شریعت نے رضامندی پر مدار نہیں رکھا۔ شریعت نے عورت کو یہ کہا، جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی، کہ اگر شوہر سے کو بلا عذر کوئی عورت صحبت سے منع کرتی ہے تو جنت کی وہ حوریں جو اس مرد کو ملنے والی ہے وہ رات بھر اس پر لعنت کرتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہیں کہ یہ تو بہت جلدی میرے پاس آ جانے والا ہے اور تجھ پر لعنت ہو اللہ کی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کوئی مرد ہمارے بیچ اگر کوئی بزرگ کسی کے لیے بد دعا کر دے تو اس کی زندگی اجیرن نہیں ہو جاتی۔ جو مستجاب الدعوات ہو وہ اگر کسی کے لیے بد دعا کا ایک کلمہ کہہ دے تو اس کو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں اب میرا کیا ہوگا۔ یہ وہ مقرب ذوات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ جن کا کلمہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کو حدیث میں نوٹس کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ حوریں لعنت بھیجتی ہے۔ اس کا مطلب اس کو جو ہے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ اللہ رحم فرمائے ان عورتوں کے اوپر جو بے وجہ اپنے شوہروں کو صحبت سے منع کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو مستورات کے مجمع میں خصوصی طور پر اس کو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میرے نزدیک بہت سے کیسوں کے اندر دونوں میں علیحدگی کی ایک بنیادی وجہ عورت کا اپنے شوہر کا یہ حق ادا نہیں کرنا ہے۔ عورت یوں منع کرتی ہے اور پھر یہی مت کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو روتی پھرتی ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرماوے۔ اور میں اس لیے بھی مردوں کے مجمع میں کہوں گا کہ یہاں مردوں کی بہت ساری بہنیں ہوں گی، بہت سارے والد ہوں گے، وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماتحتوں کو اس طرح کی تعلیم دیں کہ اللہ نے مردوں کے ہمارے سر یہ حقوق رکھے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارا سکھی سنسار بنانا ہے، ویسٹرن کلچر سے توبہ کرنی پڑے گی اور اسلامیات کے دامن میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا، اور طلاق سے پہلے شریعت کا سہارا لینا ہوگا جیسے ہم لوگ نکاح سے پہلے شریعت کا سہارا لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔